بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ در حقیقت تمام انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں سوائے وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تاکید کی اور اس کی وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں عطا کی ہیں، ایک ہے دنیاوی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہ عمل کی جگہ اور محل اور مقام ہے، دار العمل ہے۔ دنیا جو ہے دار العمل ہے، اور آخرت کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو عطا کی ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، لیکن وہ دار العمل نہیں ہے۔ آخرت جو ہے اس میں عمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ تو انجام کے اعتبار سے، یعنی آخرت میں جب ہر انسان دنیا سے رخصت ہو کر جب آخرت کی طرف منتقل ہوگا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک تو خاسرین، ناکام ہونے والے، خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں پڑنے والے، اور دوسرے ہیں نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو میزان ہم کو بتایا گیا ہے، یوں سمجھو کہ جو نسخہ دیا گیا نجات پانے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں فرمایا کہ نقصان اور گھاٹے سے اگر بچنا ہے تو اس کا نسخہ اس آیت میں ہے۔ اس میں چار باتیں چار صفتیں جو بیان کی گئی، جو ان کو حاصل کرے گا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ لیکن حقیقت جو بیان کی ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں۔ یہ کتنی بڑی حقیقت اور ایک واضح اور کھلی ایک بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پکی بتانے کے لیے اور یقینی بتانے کے لیے 7 انداز اختیار کرے اس صورت میں، یعنی 7 طرح سے ہم کو اس حقیقت کے پکے ہونے کو بتایا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور نجات پانے والے صرف وہ 4 صفات والے ہیں۔ تو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 انداز اختیار کیے۔ سب سے پہلے تو والعصر، یعنی قسم کھائی، انسان قسم کھاتا ہے بات کو پکی کرنے کے لیے،
بات کو سچی اور یقینی بتانے کے لیے. تو پہلا انداز ہے قسم. دوسرا ہے انا. انا عربی میں آتا ہے بات کو پکی بتانے کے لیے. انا کا ترجمہ کیا جاتا یقیناً، بے شک یا بلا شک، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے. تو قسم. اور دوسرا انداز ہے انا. انا جو بات کو پکی کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یقیناً یا بلا شک یا حقیقت، در حقیقت. تیسرا جو انداز ہے فرمایا الانسان. یہ الانسان میں جو ال آ رہا ہے، ال، اس کو الجنسیہ بولتے ہیں. یہ تمام انسانوں کو شامل کر لیتی ہے. الانسان کے معنی تمام انسان اس میں داخل ہو گئے، کوئی اس کے باہر نہیں گیا. بغیر الف لام کے اگر انسان کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہے کوئی انسان، ایک انسان. لیکن الانسان، ال جو آیا یہ الجنسیہ ہے، یعنی تمام انسانوں کو اس نے اس میں شامل کر لیا، اس میں گھیر لیا. کس چیز میں؟ جو حکم آ رہا ہے کہ گھاٹے میں، سب یہ سب گھاٹے میں، سب خسارے میں، کوئی باہر نہیں. پھر اللہ نے فرمایا لفی، لام. یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً. تو کتنے ہو گئے؟ 4 چیزیں ہو گئی. قسم، ان، الجنسیہ اور لام قسم جس کو کہا جاتا ہے. لفی میں لام جو آیا یہ بھی بات کو پکا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. پھر فرمایا فی خسر، خسارے میں ہیں. ایک تو یہ خاسر، خسارے والا ہے، نقصان والا ہے. اور ایک ہے خسارے کے اندر اور نقصان کے اندر ہے. اس کو بولتے ہیں ظرفیت. ظرفیت یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے اندر ہونا. جیسا کہ سورہ معون میں یہ لفظ آیا تھا، نہیں سورہ فیل میں ہے، لفی تضلیل. تو فی تضلیل، گمراہی میں ہے، گہرائیوں میں ہے اس کی. جیسے اس کی مثال اگر دی جاوے، مثلا روشنائی یا سیاہی، انک، اگر اس کی چند چھینٹیں کسی کے کپڑے پر ہوں تو اس کو ہم کہیں گے روشنائی والا، سیاہی والا. بھی سیاہی ہے اس کے اوپر، روشنائی کے دھبے ہیں. لیکن کسی کو روشنائی کے اندر ڈال دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا بدن اور اس کے کپڑے سب اس میں رنگین ہو جائیں گے. تو یہ ہے، یہ جو کہا جائے لفی خسر، خاسر نہیں کہا، خسارہ اٹھانے والا، کچھ نہیں، خسارے میں ہے. تو یہ جو ظرفیت آئی یہ بھی اس بات کو پکی کرتی، یقیناً گھاٹے میں اور خسارے میں. پھر فرمایا خسر. علماء فرماتے ہیں قرآن میں نقصان اور گھاٹے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال کیے: خسر، خسار، خسران. خسر کہتے ہیں نقصان کے شروعات کو یا اس کی تھوڑی سی مقدار کو. ایک مقدار یعنی شروع کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے لیے لفظ خسر آتا ہے. خسار کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، خسار، وہ ایک شخص کو نقصان پہنچا، پھر مزید اس کے اوپر کوئی دوسرا نقصان اس کو ہوا. ایک ناکامی ہوئی، پھر دوسری بھی مرتبہ اس کو ناکامی لاحق ہو، تو اس کو خسار بولتے ہیں کہ پہلے نقصان میں تھا، اب مزید دوسرا نقصان اس کو ہوا زیادتی کے لیے. اور خسران جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ناکام ہونے والے کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ خسران جہاں قرآن میں آیا اس سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ناکام ہوا. ذالک هو الخسران المبین. قرآن میں خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین.
دنیا میں جو کچھ کیا وہ بھی کام نہیں آیا، اور آخرت میں ہمیشہ عذاب میں گیا۔ تو یہ ہے خسران۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا لفی خسر، اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی انسان گھاٹے اور نقصان سے خالی نہیں ہے بالکل، اس لیے کہ خسر کا جو لفظ ہے وہ ابتدا کو بولا جاتا ہے، کم مقدار، تو یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آئے گا وہ لفی خسر۔ اور خسر کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا، کوئی قید بیان نہیں کی کہ دنیا کی خسارت ہے کہ آخرت کی ہے، دنیا کا نقصان کہ آخرت کا نقصان، کوئی مقدار بھی نہیں بتائی اور کوئی قید اور دوسری بھی نہیں لگی۔ کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی قسم کے نقصان اور خسارے سے باہر نہیں جاتا۔ اور مراد عمل ہے، اصل تو عمل کے اعتبار سے، جیسا کہ آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ ہو گیا چھٹا انداز۔ آخری ہے استثناء۔ استثناء یعنی جب اللہ نے فرمایا سوائے ان کے، اس کو بولتے ہیں استثناء، یعنی پہلے ایک عام حکم لگانا، پھر اس میں سے چند لوگوں کو باہر کرنا کہ یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، یہ باہر ہے۔ اس کو عربی میں استثناء بولتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں استثناء ہمیشہ کم مقدار کو بڑی مقدار سے باہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی مثلا ہم مثال دیں کہ بھئی تمام بچے کامیاب ہو گئے سوائے چند بچے، یہ برابر ہے۔ لیکن کوئی یوں نہیں بولے گا کہ چند بچے ناکام ہوئے لیکن سب بچے کامیاب ہو گئے، یہ صحیح انداز نہیں۔ پہلے کم مقدار بولنا، پھر لیکن کر استدراک کرنا، اور بقیہ جو ہے ان کی حالت اور ان کا حکم بیان کرنا۔ صحیح ہے کہ ہم ایک بڑی مقدار کا پہلے تذکرہ کریں، پھر اس میں سے جو کم مقدار ہے اس کو باہر کریں، اس کو استثناء بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم تمام انسانوں پر لگا دیا، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں، پھر چند لوگوں کو باہر کیا۔ تو یہ باہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کم مقدار ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو 7 اندازوں سے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اس کی مثال لے لو، اگر ہم آج کسی انسان کو کوئی بات کی تاکید کرنا چاہیں، اس کو یقین دلانا چاہیں، تو ہم بہت سارے انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ہم فون کریں اس کو، براہ راست اس سے بات کریں کہ تمہیں فلانی چیز کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ اور کوئی نقصان ہو تم کو، اس سے غفلت نہ برتنا۔ پھر انسان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آدمی یاد رکھے گا نہیں، تو آدمی کوئی اپنی طرف سے قاصد بھیجتا ہے کہ بھئی ذرا اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ، یہ دوسرا انداز ہوا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو واٹس ایپ پر بھی میسج دے دو تو اس کے موبائل میں رہے گا، دھیان میں رہے گا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں خود ہی کیوں ملاقات نہیں کر لوں اس سے، خود ہی اس کو اچھی طرح سے بات سمجھا دوں۔ تو ہم کسی بات کو موقت کرنے کے لیے اور سامنے والے کو اس بات کی اہمیت دلانے کے لیے مختلف انداز اختیار کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انداز اختیار کرے، یہ ایک حقیقت بتانے کے لیے کہ دیکھو تمام انسان گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ انسان ظلم اور جہول ہے۔ انسان کی صفت ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اپنی جان پر، اور جہول ہے، بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں مشغول ہو کر اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو پہلا جو ہے انداز وہ ہے قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔
قسم جب کھائی جاتی ہے تو اصل تو اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ذکر کر کے قسم کھائے. یہ انسانوں کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی صفت ہو. اس کے علاوہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے الفاظ کے ذریعے قسم کھائیں, جس کو مقسم بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کا اختیار ہے. اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. لیکن بعض مقامات میں کوئی خاص لفظ آتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, تو علماء پھر جس لفظ کی قسم کھائی اور جو بات اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں, دونوں میں کیا مناسبت ہے اس کو تلاش کرتے ہیں علماء. مثلا یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم یا رب الناس کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے, تو بات بالکل نارمل ہوتی. ٹھیک ہے, برابر, قسم تو اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا واللہ ان الانسان لفی خسر, خدا کی قسم, اللہ کی قسم کہ انسان گھاٹے میں اور خسارے میں. تو بات بالکل نارمل انداز میں ہوتی, جو اصل ہے قسم کھانے کا طریقہ. لیکن یہاں پر قسم کھانے کے لیے والعصر آیا. بھئی عصر کیوں آیا؟ آگے جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے یا جو بات, یعنی جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل آ چکی ہے گزشتہ سبق میں, لیکن اور مزید اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ عصر کی قسم کیوں کھائی, یہ بات سمجھانے کے لیے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان گھاٹے میں, یعنی دونوں میں کیا جوڑ ہے, عصر کی قسم اور انسان گھاٹے میں, دونوں میں کیا مناسبت اور جوڑ ہے, اس کو علماء تلاش کرتے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر یہ مناسبت معلوم کرنی ہے دونوں میں, تو ہم عصر کے کیا معنی ہیں پہلے اس کو دیکھیں گے. مختلف معنی ہیں, ہر معنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی آگے اس کی مناسبت علماء نے بیان کی ہے. اس میں ایک مشہور معنی عصر کا ہے مطلق زمانہ, جو زمانہ پہلے سے چل رہا ہے اور آئندہ قیامت تک چلے گا زمانہ, وقت جو گزر رہا ہے. اکثر علماء نے عصر کا یہ معنی مراد لیا. تو زمانہ جو پہلے سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا, اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہے اور گھاٹے میں اور نقصان میں اور ناکامی میں ہے. تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو فرمایا دو طرح سے مناسبت بیان کی جاتی ہے. پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ زمانہ اور وقت ہی انسان کے عمل کا محل اور مقام ہے, اور انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے. اعمال خیر ہیں, اچھے اعمال ہیں تو کامیاب ہوگا, اعمال بد ہیں تو ناکام ہوگا. تو ان اعمال کے کرنے کا جو محل اور مقام ہے, جو جگہ ہے, یعنی وہ کیا ہے, زمانہ ہے. اگر کسی کو وقت ہی نہ ملے تو وہ کیسے عمل کرے گا؟ عمر ہی نہ دی جائے, زمانہ ہی اس پر نہ گزرے, وقت نہ دیا جائے تو وہ عمل نہیں کر سکتا. تو عصر کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ انسان جو خسارے میں پڑ رہا ہے وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے جو اس نے اس زمانے میں کیے, جس کی میں قسم کھا رہا ہوں. تو قسم ہے زمانے کی کہ در حقیقت انسان گھاٹے میں اور خسارے میں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جو اس نے زمانے میں کی, جو محل عمل ہے. ایک مناسبت یہ ہو گئی, قسم زمانے کی اور انسان گھاٹے میں اور خسارے میں, دونوں میں ایک جوڑ پیدا ہو گیا کہ بھئی انسان کیوں گھاٹے میں ہے, عمل کی وجہ سے. عمل کہاں کی ہے؟ زمانے میں. برابر, قسم کھانا صحیح ہے, مناسب ہے. ایک دوسری مناسبت علماء نے یہ بیان کی کہ
زمانہ اور وقت جو ہے، عمر انسان کی جو ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، اس کا مال ہے. جیسے ایک تاجر، ایک کاروبار کرنے والا اپنا مال اور اپنا سرمایہ لگانے کے اعتبار سے یا تو کامیاب ہوتا ہے، نفع اٹھانے والا ہوتا ہے، یا نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. تو انسان کی جو عمر ہے، جو زمانہ اس پر گزر رہا ہے، وہی اس کا سرمایہ ہے. اب وہ کہاں لگا رہا ہے اس کے حساب سے وہ یا تو گھاٹے میں ہے یا ان لوگوں میں ہے جو صحیح وقت لگا رہے ہیں اور انہوں نے 4 صفتیں جمع کی اور وہ کامیاب ہو گئے. تو قسم ہے زمانے کی کہ در حقیقت انسان خسارے میں ہے اپنے عمر کے سرمایے کو غلط لگانے کی وجہ سے. مگر وہ لوگ اس انجام سے بچ گئے، انجام بچ سے، جنہوں نے صحیح لگایا اس سرمایہ کو، اپنے عمر کو صحیح اعمال میں لگایا، تو وہ بچ گئے اس گھاٹے اور خسارے سے. تو عصر کی قسم کھانے میں اور آگے جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان گھاٹے میں اور خسارے میں، دونوں میں اس طرح سے مناسبت ہوگی کہ یا تو یوں کہا جائے کہ زمانہ محل عمل ہے یا زمانہ انسان کا سرمایہ ہے. عمر جو ہے وہی انسان کا سرمایہ، صحیح لگائے گا تو کامیاب، غلط لگائے گا ناکام. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر عصر سے مراد شام کا وقت. تو بھئی شام کے وقت کی قسم کھا کر یوں بتا رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں اور خسارے میں. تو شام کے وقت میں کیا خصوصیت ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا میں جو تجارت کرنے والا ہے، جو کاروبار کرنے والا ہے، وہ اکثر شام کے وقت اپنا حساب جوڑتا ہے اور پھر اپنی کمائی، اپنا نفع اور نقصان پورا وہ دیکھتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہوئے اس پر بھی غور کرتا ہے کہ کیوں آج کمائی کم ہوئی، کیوں آج نقصان ہوا. شام کے وقت یہ حساب لگاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر، یعنی شام کے وقت کی قسم کھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کمانے والا شام کے وقت اپنا حساب جوڑ کر نفع اور نقصان کے اسباب معلوم کرتا ہے. تو تم بھی اپنے عمر کا حساب لگایا کرو اور اسباب نفع اور نقصان کو معلوم کرو. جو چیزیں تم کو نفع دینے والی ہے اس میں وقت لگاؤ، اس میں اپنی زندگی لگاؤ. تو گویا کہ تاجر کی مثال گویا کہ دی کہ وہ شام کے وقت اپنا حساب لگا کر اسباب معلوم کرتا ہے. تم بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو تم بھی ذرا غور کرو کہ کیا چیز سے تم کو نقصان ہوگا اور کیا چیز سے تم کو نفع پہنچے گا. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر عصر سے مراد، والعصر کی جو قسم ہے اس سے مراد نماز عصر، عصر کی نماز. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس نے اپنا سارا مال اور اپنے آل و اولاد کو بھی کھو دیا. یعنی بہت بڑا نقصان اس نے اٹھایا کہ پورا مال بھی اس کا ضائع ہو گیا اور اہل و عیال بھی اس کے ختم ہو گئے، ان کو بھی کھو دیا اس نے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں بتا رہے کہ عصر کی نماز کی قسم جس کے فوت کرنے والا یا جس کو فوت کرنے والا خسارے میں پڑتا ہے، انسان بھی خسارے میں پڑنے والا ہے اگر ان 4 صفات کو اس نے فوت کر دی اور وہ حاصل نہیں کی، وہ ہاتھ سے نکل گئی. اس طرح عصر کی نماز اگر نکل گئی، وقت گزر گیا اور آدمی نے نہیں پڑھی تو وہ خسارے میں چلا گیا. اسی طرح 4 صفات اگر زندگی میں حاصل نہیں ہوئی تم کو تو تم بھی گئے خسارے میں. ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے کہ عصر سے مراد وہی وقت جو ہمیں معلوم ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا 2 نمازوں کے درمیان جو وقت ہے، یہ مراد ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی جو مدت ہے اور جو عمر ہے اس کی مثال فجر سے لے کر غروب آفتاب کی ہے. دنیا جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی
اور جب قیامت اٹھے گی اس وقت تک دنیا کی جو عمر ہے اور جو زمانہ ہے اس کی مثال فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کی ہے. تو دنیا کے عمر اور دنیا کی مدت فجر کی نماز سے لے کر عصر تک تو گزر چکی. اب جو مدت باقی ہے دنیا کی قیامت تک کے اٹھنے تک وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے جس میں یہ امت محمدیہ ابھی موجود ہے اور جو وقت گزار رہی ہے. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا قانون جو پہلے تھا انسانوں کے کامیاب اور ناکام ہونے کا وہ اس آخری وقت میں بھی وہی ہے جو تم گزار رہے ہو. تو یہ وقت کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرا قانون بدلا نہیں. ایسا نہیں کہ تم افضل الامم ہو آخر الامم ہو تو تمہارے لیے کوئی الگ قانون ہے. نہیں، وہی قانون. ان الانسان لفی خسر جو پہلے گزری ہوئی قوموں پر جو قانون لاگو ہوتا تھا تم پر بھی وہی ہوگا. لیکن قسم کھائی ہمارے زمانے کی جو ہم گزار رہے ہیں. ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ یہاں پر عصر سے مراد جو زمانہ گزر چکا، پچھلی قومیں جو زمانہ گزار کر ختم ہو گئی وہ عصر ان کا زمانہ گویا کہ مراد ہے. اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ زمانہ ان لوگوں کے کرتوتوں پر شاہد ہے اور گواہ ہے. زمانے نے سب دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو تم بھی ان کے انجام کو سوچ کر غور و فکر اپنے بارے میں کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کی طرح غفلتوں میں پڑتے رہو اور انہی کے جیسے اعمال کرو تو پھر تمہارا بھی انجام ان الانسان لفی خسر ہوگا. تو زمانے کی قسم جس نے پچھلی قوموں کا انجام دیکھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا کہ ابھی بھی اگر وہی اعمال تم کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ خاسر ہوئے تو ان الانسان لفی خسر. اور ایک معنی جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس لیے کہ وہ تمام زمانوں میں سب سے اشرف اور سب سے افضل زمانہ ہے. امت محمدیہ کے لیے سب سے بہتر زمانہ جو تھا جس کو خیر القرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ تمام صدیوں میں سب سے بہتر زمانہ ہے. سب سے بہتر صدی، سب سے افضل صدی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی. تو یہ بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور انسان خسارے میں دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کے بارے میں تمام ہدایتیں اور ارشادات وحی کے ذریعے نازل ہوئی اور اس نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات اور ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی اس میں بتا دیا گیا کہ کون ناکام ہے، کون کامیاب ہے، کون سے اعمال کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں. تو حضور کا زمانہ اس کی قسم کہ انسان حقیقت میں گھاٹے میں اور خسارے میں ہے اس لیے کہ اس نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائی گئی اور سکھلائی گئی. ایک اور معنی ہے کہ عصر سے مراد ہر انسان پر جو وقت گزر رہا ہے، ابھی جو وقت ہم پر گزر رہا ہے اس کی قسم، ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں ابھی اس مجلس میں اس وقت کی قسم، اور جو آئندہ آئے گا ہماری پوری زندگی میں ہر آن اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے اس کی قسم. تو یہ اس معنی میں اور آگے جو بتایا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر کہ یقیناً انسان گھاٹے میں اور خسارے میں، تو کہا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر انسان اس پر جو زمانہ گزر رہا ہے اس کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے ہر طرح سے. اور اس کو علماء فرماتے ہیں قرآن کے معانی کی وسعت
کہ قرآن نے جو حقیقتیں جو معانی بیان کیے وہ بڑے وسیع ہیں، یعنی لا محدود ہے، ختم ہونے والے نہیں. یہ معنی اگر ہم لیں گے تو لا محدودیت آ جائے گی معنی میں. ہر انسان ہر آن اور ہر لمحے جو بھی گزر رہا ہے وہ خسارے میں ہے. فرمائے کس طرح؟ فرمائے اگر اس گھڑی میں وہ کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ تو کھلی بات ہے کہ یہ خسارے اور نقصان کی بات ہے. لیکن اگر نیکی کر رہا ہے تو کیسے گھاٹے میں؟ کہا کہ اگر اس سے بہتر کوئی نیکی ہے اس کو نہیں کر رہا ہے، اس سے کم درجے کی کر رہا ہے تو ثواب کے اعتبار سے گھاٹے میں جا رہا ہے. اور اگر کوئی انسان پوری زندگی سب سے افضل اعمال اور سب سے بہترین اعمال کرتا رہے، پوری زندگی گزار لے، تو زندگی ختم ہونے کے ساتھ وہ خسارے میں چلا گیا. جو عمر جو اس کی ختم ہو گئی نا اعمال کے اعتبار سے وہ گھاٹے میں چلا گیا. فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائیوں کا انتقال ہوا. 2 سگے بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا. ایک تو بڑا عابد زاہد تھا، بہت زیادہ عبادت اور اس میں محنت کرنے والا، اور دوسرا بھائی نارمل سیدھا سادہ تھا، فرائض ہیں جو وہ بس ادا کرتا ہے. دوسرا خوب اطاعت اور نوافل اور تسبیحات اور اذکار. اس کا پہلے انتقال ہوا، اس بھائی کا پہلے انتقال ہوا جو بہت زیادہ عبادت وغیرہ میں محنت کرنے والا تھا. اور دوسرا جو بھائی تھا اس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں باہر، اور اندر سے ایک شخص نے آواز دی اور اس نے بعد میں جو انتقال کرنے والا بھائی تھا نا اس کو اندر بلایا پہلے. پھر کچھ دیر کے بعد پہلے جو انتقال کر چکا تھا اور بڑا عابد زاہد اس کو بلایا. یعنی پہلے کون داخل ہوا؟ بعد میں جانے والا جو سیدھا سادہ تھا، بہت زیادہ محنت کرنے والا، بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ لینے والا، لے جانے والا نہیں تھا. لیکن اس کو پہلے بلایا اندر جنت میں، اس کا بلاوا پہلے آیا. اور جو پہلے انتقال کر، یہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جہاد کے میدان میں شہید ہوا تھا. یعنی آخری جو اس کا وقت ہوا وہ بھی بڑا فضیلت والا، کبھی شہادت کی حالت میں وہ گزرا. اور یہ تو اپنے بستر پر مرا دوسرا جو تھا، لیکن پھر بھی اس کو بعد میں بلایا. پھر وہ شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کا وقت نہیں آیا ابھی داخل ہونے کا، یعنی آپ کی عمر ابھی باقی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح میں اپنے ساتھیوں کو یہ خواب بیان کیا کہ بھئی ایسا ایسا میں نے دیکھا، اور سب تعجب کرنے لگے ایسا کیوں ہوا؟ وہ پہلے والا تو بڑا عابد زاہد تھا، بہت سارے اعمال کرنے والا تھا، اس کو بعد میں بلایا، اور یہ جو دوسرا تھا اس کو پہلے بلایا. یہاں تک کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ کو اطلاع ہوئی کہ بھئی ایسی بات چل رہی ہے. تو آپ نے پورا خواب سنا اور فرمایا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ وہ دوسرا جو بھائی ہے اس کو 1 رمضان زیادہ نہیں ملا، 1 رمضان کے زیادہ روزے اس نے نہیں رکھے، اور کئی ہزار نمازیں اس نے 1 سال میں نہیں پڑھی. تو تم کو کیا معلوم کہ ان نمازوں کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گیا؟ تو دیکھا وہ آدمی کتنا مجتہد تھا عبادت میں، لیکن حدیث یہ بتا رہے کہ نہیں، وہ گھاٹے میں چلا گیا. تو انسان کی عمر ختم ہوتی ہے تو بھی وہ خسارے سے بچتا نہیں ہے، دوسرا آگے بڑھ جاتا ہے. جس کو زیادہ عمر ملتی ہے وہ تم سے ثواب کے اور جنت کے درجات کے اعتبار سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو گویا کہ کوئی بھی انسان چاہے نیک عمل کر رہا ہو تو بھی خسارے سے بچ نہیں سکتا. تو اس طرح سے قرآن کے معانی میں لامحدودیت آئی، سب کو شامل کر لیا، نیک اور بد سب.
اور آخری ایک معنی ہے جو بالکل ہٹ کر ہے، وہ امام بقائی نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عصر سے مراد نچوڑنا ایک معنی ہے عربی میں. عصر کے معنی نچوڑنا. انسان نچوڑ کر کیا چیز حاصل کرتا ہے؟ تو کہا کہ رس جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا خالص اور لب لباب ہوتا ہے، وہی فائدے کی چیز ہوتی ہے جس کو وہ نچوڑ کر حاصل کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو نچوڑا تو بہت کم رس نکلا، یہ جو ہے الا الذین آمنوا والے، باقی سب بیکار ہوئے. انسان جو چیز کو نچوڑتا ہے اس کو بھی پھینک دیتا ہے، وہ کچھ کام کی نہیں رہتی. تو کہا کہ یہ بھی اشارتاً ہو سکتا ہے یہ معنی. بعض مرتبہ قرآن کے اشارات بھی ہوتے ہیں، تفسیر اشاری، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نچوڑا تو ان میں سے جو لب لباب اور جو خالص جو کام کی چیز یعنی جو نکلی وہ یہی ہے، 4 صفات والے ہیں. اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ کم ہی ہوں گے. اچھی صفات والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور اس کے دلائل قرآن میں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، اپنے قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وما آمن معه الا قلیل، کہ ان پر ایمان لانے والے بہت کم تھے. ایک کشتی میں بیٹھنے والے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 80 آدمی ایمان لائے. 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا اور ان پر ایمان لانے والے کتنے آدمی؟ 80 آدمی بس. اور ہزاروں جو تھے وہ سب خسارے میں اور نقصان میں گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو طوفان میں غرق کر دیا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی باتوں. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت کم ہیں. قلیل بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بہت سارے لوگ ہیں جو فاسق ہیں، بمعنی نافرمانی کرنے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے شمار بری صفات قرآن میں بیان کی. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرنے والا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، جہالتوں اور غفلتوں میں پڑنے والا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا، کنود جس کو بولتے ہیں. بہت سارے بے شمار قرآن میں انسان کے ساتھ یہ صفاتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف انسانیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان، انسان باعتبار انسان تو ظلوم ہے، جہول ہے، کنود ہے، کفور ہے، سب ہے، ساری برائیاں ہیں اس میں. تو انسانیت صرف کافی نہیں ہے جب تک آگے 4 صفتیں اس میں موجود نہ ہوں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اور ایک عجیب بات ہے کہ اس صورت میں ایک ہی چیز کی قسم کھائی، والعصر. حالانکہ 15 صورتیں جو ہے قسم کی، سورہ ذاریات سے لے کر یہاں تک 15 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں قسم کھائی، اکثر صورتوں میں 2 3 4 بہت ساری چیزوں کی قسم ہے. جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، 7-8 چیزوں کی قسم ہے. لیکن اس صورت میں ایک ہی چیز کی قسم، ایک ہی حقیقت اور ایک ہی آیت میں نجات پانے کا ایک ہی نسخہ ہے، بس کوئی دوسرا نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم.